حضرت مولانا محمد صاحب امام و خطیب جامع مسجد کڑی کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں، اور ابھی جو آپ کے سامنے بچوں کی دستار بندی کا دلکش منظر کا مشاہدہ کیا گیا، ہم حضرت سے انتہائی التجا کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمان اعظام، دیکھیے ویسے میرا بہت مبالغے سے تعارف کرایا گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں ایک معمولی انسان ہوں، اور اب ایک لمبے وقت سے ان حضرات جو باکمال خطباء ہیں ان کی خطابت سے محظوظ ہو رہے تھے. حقیقت میں نہ کوئی میں مقرر ہوں نہ کوئی خطیب ہوں، یہ ان اکابرین کی توجہ کی برکات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے چند وہ باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ تمام حضرات کے لیے مفید ہو. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عظیم نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لقب عطا فرمایا. حضرت ابراہیم کو جو ہے خلیل کہا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میرے نبی کے راستے پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے طریقوں کو اپنانے کی بنیاد پر، نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین اور منور کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی دو انعامات سے نوازے گا. یحببکم اللہ، اللہ کی محبت بھی ملے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا پروانہ بھی عطا کرے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اپنا حبیب بنایا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخصیت کے طریقوں کو اپنانے کے بعد ہم اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بن سکتے ہیں، تو وہ نبی جو درمیان میں واسطہ ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. ایسے عظیم پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اس نبی نے میرے اور آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی. آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ نے ان حضرات اکابر سے اور علماء کرام سے ان کے متعلق، اللہ کے نبی کے متعلق آپ نے بہت سی باتیں اب تک سن لی ہیں. مکۃ المکرمہ کے اندر آپ پر بڑے حالات آئے. جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی باتوں کو مانتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے
لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا. صفا پہاڑی پر آپ نے لوگوں کو جو ہے اپنے کھڑے ہو کر ایک دعوت دی لوگوں کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. صرف یہ جملہ کہنا تھا کہ جو قوم پہلے آپ کو امین سمجھتی تھی، صادق سمجھتی تھی، اور آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ ایک دم جو ہے دشمن بن گئی، اور انہوں نے دشمنی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے طائف تشریف لے گئے کہ یہاں نہیں تو وہاں کوئی میری بات مان لے گئے. لیکن طائف کے میدان میں بھی لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی دردناک تکلیفیں پہنچائی، اتنی تکلیفیں پہنچائی اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ جس کی بنیاد پر آپ کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ دشمن کو بھی رحم آ گیا. جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو بھی رحم آ گیا، اور اس نے جو ہے رشتہ داری کی قسم دے کر اپنے غلام سے یہ کہا کہ جاؤ ان کو انگور پیش کرو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جانی دشمن تھا اس کو بھی رحم آ گیا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ یاد آ رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان روزانہ صبح اٹھ کر پانی سے غسل کرتا ہے بدن کی فرحت کے خاطر. اس دن کی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین متین کی حفاظت کے خاطر خون سے غسل کیا تھا. اتنی تکلیفیں پہنچائی. پھر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا. میں آپ کو بہت مختصر باتیں بتلاتا ہوں میرے بھائیوں. جس نبی نے ہمارے لیے بھوکا رہنا پسند کیا، جس نبی نے ہمارے واسطے جو ہے اپنے وطن مبارک کو چھوڑنا جو ہے پسند کیا، جس نبی نے ہمارے واسطے ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں جھیلی، میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس نبی کے طریقوں کو اپنائیں. اس نبی کے طریقوں کو اپنانے میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان انگریزوں کے طریقوں کو اپنائیں گے جو فلم کے اندر کام کرنے والے ہیں، جو ہیروز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، اگر ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں گے، جیسے وہ بال کاٹتے ہیں ویسے ہم اپنے بالوں کو کاٹیں گے، جیسی وہ کیپ پہنتے ہیں ایسی ہم کیپ پہنیں گے، جیسے کپڑے وہ استعمال کرتے ہیں ویسے کپڑے اگر ہم استعمال کریں گے، ان کے طریقوں کے مطابق ہم اس نیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ ان کے طریقوں کو اپنانے کی بنیاد پر، ان کی شکل و صورت کو اپنانے کی بنیاد پر ہمیں عزت ملے گی. یاد رکھنا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلیل کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے آج جو عزت دی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان غیروں کے طریقوں کو اپنائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہمارے پاس دولت اسلام ہے، ایمان کی چنگاری ہمارے پاس ہے. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عزت عطا فرمائی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم عزت کو طلب کریں گے، نحن نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ، کہ اللہ نے جس اسلام اور ایمان کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو عزتوں سے نوازا ہے، اگر اس کے ذریعے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے ہم عزت کو طلب کریں گے تو اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل کر کے چھوڑ دے گا. میرے بھائیوں، میں آپ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کامیابی چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ. اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے اگر کسی نے قربانی دی ہے اس زمین پر، جو بھوکے رہے ہیں، جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری امت کے اندر فساد عام ہو چکا ہو، دین اسلام کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہو، قرآنی احکامات کو ظالمانہ قرار دیا جا رہا ہو،
اور اس موقع پر اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کرے گا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو نبی سے محبت ہے، لیکن ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو فالو کریں، ان کے طریقے کو جو ہے اپناویں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان میری سنتوں کی حفاظت کرے گا، میری سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کرے گا، اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا۔ دنیا کے اندر میں اور آپ کسی کا اکرام کر لیں، وہ اکرام نہیں ہے، اصل اکرام تو وہ ہے کہ جب اوپر سے چلے اللہ اکرام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کا 4 چیزوں کے ذریعے سے اکرام فرمائیں گے۔ نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دے گا۔ یہ حضرات اکابر علماء کرام جن کی رات اور دن کی زندگیاں اس دین متین کی حفاظت، صیانت اور اس کی اشاعت کے پیچھے صرف ہو رہی ہے، یہ لوگ آپ سے محبت کریں گے ان کے دلوں، اور جب محبت کریں گے تو ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی، جب ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی اللہ تعالیٰ اپنے کامل بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ والغیبۃ فی قلوب الفجر، جو شرارت پسند لوگ ہیں، جو بدکار قسم کے لوگ ہیں، جن کی طبیعتوں میں فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر روب پیدا کرتا ہے، ان کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ سنتوں پر عمل کی برکت۔ والسعۃ فی الرزق، رزق کے اندر اللہ برکت عطا کرے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت ہو جائے، میرے رزق کے اندر جو ہے برکت ہو جائے۔ السعۃ فی الرزق، کہ رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، والثقۃ فی الدین، اس دین متین کے اندر اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین متین کے اندر ایمان کی باتوں پر مضبوطی عطا فرمائی اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوتی ہے۔ تو یہ سنتوں پر عمل کی برکت ہے۔ تو جس نبی نے میرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جو نبی میرے لیے بھوکے رہے، مدینہ المنورہ کے اندر ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ کی معیت میں روزہ اقدس پر حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے۔ حضرت نے بات منظور کر لی، اور عشاء کی نماز کے بعد جب روزہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچے، پردے کے پیچھے سے جو ہے وہاں لے گئے، اور حضرت نے فرمایا کہ صرف روزہ اطہر کی طرف، اس حجرے کی طرف جو ہے دھیان کر کے یہ کہو کہ یہ سوچو کہ یہی وہ حجرہ ہے جس میں کبھی میری خاطر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جس میں کبھی میرے خاطر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ یہ فاقے کیوں برداشت کیا؟ کیا اپنی اولادوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے؟ نہیں، اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہاں آپ کی اولادیں رہیں گی۔ جب اللہ نے صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کی تعریف تو اللہ نے کلام پاک میں فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری تکالیفیں میرے اور آپ کے لیے برداشت کی۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مقدم، اس وقت ہمارے درمیان جو ایک عظیم شخصیت موجود ہے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرماوے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا دین کی اشاعت کا کام لے رہا ہے۔ اس وقت جو ہے بصیرت آن لائن ان کے سرپرست بھی ہے، اور انجمن اصلاحی کمیٹی جو یہ اہل سنت والجماعت، انجمن اہل سنت والجماعت کمیٹی جو ممبئی کی ہے، تو حضرت جو ہے
ان کے یہ اہم رکن بھی ہے اور ان کے جو یہ اہم سرپرستی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صفی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری برادری کے اندر ہمارے سماج کے اندر دین کی اشاعت کا جتنا آج بلکہ ہم یوں کہیے کہ ہمارے سماج میں جتنے حفاظ اور علماء پیدا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے وہ سارا کا سارا کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد مکرم کے نامہ عمل میں لکھا. اللہ اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ ماحول نہیں تھا کہ لوگ مدرسے میں جاویں قرآن حفظ کریں اور بڑی خرابیاں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کی برائیوں کو دور کرنے کے واسطے جس شخصیت کو ذریعہ بنایا وہ حضرت کے والد مکرم حضرت جناب صوفی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجاز تھے, ان کے خلیفہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی طاقت نگاہ وسیع فرماوے, ان کے درجات کو بلند فرماوے. تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ایک واقعہ میں نے اپنے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لدھیانوی دعوت برکاتہ کی زبان سے بارہا سنا, کئی مجلسوں میں سنا. فرماتے ہیں کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مجلسوں کے اندر بارہا ایک واقعہ سناتے تھے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ دیوبند کے کسی حجرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں اپنے 4 خلفاء کے جمع ہے, 7 جمع ہے, ماں اپنے 4 خلفاء کے جمع ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو اپنے 4 خلفاء کے ساتھ جمع ہے. اور کوئی شخص حضرت مولانا قاسم سے, کوئی بزرگ, دوسرے بزرگ حضرت مولانا قاسم صاحب سے خواب ہی کے اندر کہہ رہے کہ چلیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں. اب دونوں شخصیتیں جا رہی ہے حضرت کی خدمت. مولانا قاسم صاحب آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور وہ بزرگ بہت تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں. مولانا قاسم صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا ہے اور آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, آپ کے اندر نبی سے محبت نہیں کیا, تیزی کے ساتھ چلیے. حضرت مولانا قاسم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اسی طریقے سے دھیرا دھیرا چلتا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچوں گا. خیر وہ حضرت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ کرنے کے بعد ان کو اپنے پڑوس میں بٹھایا. اس کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت کی خدمت میں پہنچے. حضرت نے مصافحہ کیا اور مصافحہ فرمانے کے بعد ان کو اپنی گود میں بٹھایا. اب اندازہ لگائے کہ محبت کن سے زیادہ ہوتی ہے, جن کو گود میں بٹھایا جاتا ہے. وہ بزرگ بڑے ادب سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں بھی آپ کی ملاقات میں اور آپ کی محبت میں دوڑتا ہوا آیا, آپ نے مجھ کو اپنے پڑوس میں بٹھایا. اور یہ مولوی قاسم تو آہستہ آہستہ آ رہے تھے, آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا. آخر بات کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آ رہا تھا, اسی لیے میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا. اس واقعے کو نقل فرمانے کے بعد حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے کی بنیاد پر جو ہے نبی کی گود نصیب ہوتی ہے. اے مسلمان, اگر تم نبی کی سنتوں پر عمل کر لے گا, کل میدان قیامت میں اسی نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں, بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ آئے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں مسلمانوں کے معاشرے سے مٹتی چلی جا رہی ہے. اگر اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہماری زندگی منور ہو گئی, میرے بھائیوں, ہماری دنیا بھی کامیاب بن جائے گی, آخرت بھی کامیاب بن جائے گی. آپ سائنس کی کتابوں کو پڑھیے جو مسلمانوں نے لکھی ہے, اس میں جو ہے سنتوں کے بڑے فوائد لکھے ہیں. موقع نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے ذکر کروں, اس لیے کہ ہمیں تو ہمارے اکابر کو بھی سننا ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اکابرین کی موجودگی میں
جو ہے میں نے بڑی جسارت کر لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. جو کچھ باتیں میں نے کہی ہے ان اکابرین کی نیک توجہات کی برکت ہے اور ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.